أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالطاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین یا رب العالمین. سورہ صافات سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. مکی سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے موضوعات ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں. ابتداء اللہ نے کچھ قسمیں ہیں کہ جو کھائی ہیں. اللہ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو صف باندھ کر کھڑے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹنے والوں کی جھڑکنے والوں کی قسمیں کھائی ہیں. پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی ان الہکم لواحد کہ بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. اور وہ رب تمام مشارق کا رب ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی حفاظت کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جب وحی کا نزول ہوا کرتا تھا تو سرکش شیاطین اور جنات طاق میں لگے ہوتے تھے کہ کسی طرح یہ وحی ہے کہ جو اچک لی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی پروٹیکشن فرمائی ہے. اور اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ان کے پیچھے شہاب ثاقب ہے. وہ تارے ہیں کہ جو مارے جاتے ہیں اور ان کو دور کر دیا جاتا ہے. وہ اللہ نے اپنی وحی کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ جو لیا. پھر واضح فرمایا کہ کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. میدان حشر کا ایک منظر ہے کہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیش کیا ہے. پھر رکو نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے دنیا دار لیڈروں کا اور ان کے پیروکاروں کو پورا جواب. اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا. وہ لیڈر کے جو دنیا دار ہوا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر نافرمانی کی طرف لے کر جایا کرتے ہیں اور لوگوں کی اکثریت آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کا حسرتناک انجام ہے کہ جو بیان فرمایا. قرآن حکیم میں 6 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو آتا ہے. اور اس کے بعد کہ جو ان کے پیروکار تھے اس کے اعتبار سے جو ان کا پورا جواب ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو گستاخان رسول ہیں ان پر اللہ کا غیظ و غضب ہے کہ جو نازل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دیکھو فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ سو بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے. کون لوگ؟ کہ جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے، آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں، آپ کے لیے مسائل کھڑے کرنے والے ہیں. ان کا انجام بھی بدترین اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا. پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم بلا شبہ وہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ معبود سوائے اللہ کے یستکبرون تو وہ تکبر کرنے لگ جاتے تھے. گویا کلمہ طیبہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ صافات کی آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا لا الہ الا اللہ. اور اس کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ وہ سورہ فتح کے اندر جا کر اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اہل جنت پر اللہ کی کچھ عنایات کا تذکرہ آ رہا ہے. پھر اہل جنت کے باہمی مکالمے کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا. یہ جو اہل جنت ہیں یہ جنت میں جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نیک گفتگو کا تذکرہ ہے کہ جو
بیان فرمایا ہے، یہ کہیں گے الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو چنے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نافرمانی سے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنتیوں کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بے شمار نعمتیں ہیں کہ جو جنت میں عطا فرمائے گا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر نہ ہوتا فضل میرے رب کا تو یقیناً میں حاضر کیا جاتا مجرموں میں سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ جو مقابلے کا اصل میدان ہے یہ جنت کے حصول کی کوشش ہے۔ وہ انسان دنیا میں مقابلہ کرے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، یہ اصل میدان ہے ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کے اعتبار سے۔ پھر جہنمیوں کا کچھ برا حال ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرمایا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جو جہنم میں ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی زقوم کے درخت سے کھلائے گا جس کا پھل کانٹے دار ہوگا، شیطان کے سروں کے مانند۔ جب وہ اس کو کھائے گا تو اس کے گلے میں اٹک جائے گا، اور اس کو پینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی گرم کھولتا ہوا پانی ہے کہ جو عطا کرے گا۔ ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پھر بیان فرمایا جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ یہ گمراہ باپ دادا کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، ان کی پیروی کیا کرتے تھے، یہ وہ وجہ بنتی ہے جہنم میں جانے کی اکثر و بیشتر۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی عصمت کا تذکرہ ہے، اور ایک شیوہ ابراہیمی کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جنہوں نے حق گوئی ثابت کر دی اور بت شکنی ہے کہ جس کی مثال پیش کی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے امتحان لیا ہے اور وہ زندگی کے تمام امتحانات میں کامیاب ہوتے چلے آئے ہیں۔ اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد ان کو بیٹا عطا کیا۔ یہ پہلی اولاد تھی، کہا جا سکتا ہے مانگو مرادوں کی اولاد ہے کہ جو اللہ نے عطا کی۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے عطا فرما۔ اللہ نے ان کو ایک حلم والے لڑکے کی بشارت ہے کہ جو عطا فرما دی۔ اب اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، اللہ جانچنا چاہتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے بیٹے کے بعد اللہ کی محبت بڑھ نہ گئی ہو، بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے بھی اللہ نے آزما لیا۔ فلما بلغوا معه السعي، چنانچہ جب وہ پہنچے دوڑنے بھاگنے کی عمر کو، قال تو کہا اس نے یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آزمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اب بالکل چھوٹی عمر میں نہیں بلکہ تھوڑے بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد دوڑنے بھاگنے کی عمر کو آ گئے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ابتداءً جب بچہ پیدا ہوتا ہے یقیناً ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک انسان کا تعلق ہے کہ جو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جہاں گودوں میں کھلا لیا، جہاں انگلی پکڑ کے دوڑا لیا، اب ساتھ چلنے کی عمر کو آ گیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنی محبوب ترین شے قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام جان گئے میری محبوب ترین شے تو میرا بیٹا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے کے سامنے کر دیا۔ یہ تذکرہ کرنا یوں نہیں تھا کہ کسی طرح کوئی بہانہ تراشا جائے کہ بیٹے کو ذبح نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پر ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش بھی دیکھنا چاہتا ہے، تربیت بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو بیٹے کے سامنے پیش کر دیا۔ ذرا بیٹے کا جواب سنیے۔ بیٹے نے کہا
قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گویا یہاں پر بھی اپنے تقوی کی بنیاد نہیں ہے میں بڑا نیک ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں بڑا تقوی والا ہوں، نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ کو جو آپ کا رب حکم دیتا ہے آپ کر گزریے۔ گویا رب کے حکم کے آگے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا، باپ کے حکم کے آگے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ذرا تصور کیجئے اس باپ کے بارے میں کہ جس کے سامنے بیٹا ہے کہ جو جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو، گویا باپ کا سینہ ہے کہ جو فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ایسا تابعدار بیٹا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور ان کے اوپر اللہ کے حکم کے مطابق چھری چلا دی کہ اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پکارا اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، گویا جو حکم تجھے دیا گیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والے کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ گویا ممتحن خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم تو پاس ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے نہیں بیان کیا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اپنی جان دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ نے نہیں کہا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بیٹے کی قربانی کا مطالبہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ گویا بندے کے لیے اپنی جان دینا آسان ہے، اپنے بیٹے کے مقابلے میں بیٹے کی جان لینا کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ کے حکم کے اعتبار سے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم قربانی ہے کہ جو عطا فرما دی۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اب اس کو اگلوں کے لیے ایک سنت ہے کہ جو جاری فرما دی۔ گویا صحابہ نے پوچھا تھا نبی رحمت علیہ السلام سے یہ قربانی کیا ہے، آپ نے بیان فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت ہے کہ جو عطا فرمائی ہے۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر عنایات ربانی کا تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر مبارک آتا ہے، لوط علیہ السلام پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ آتا ہے، یونس علیہ السلام کی بخشش کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر مشرکین مکہ کے کچھ جھوٹے عقائد ہیں کہ جس کا اللہ نے تذکرہ بیان فرمایا۔ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تیری بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کے رب نے تو بنا لیا بیٹیاں اور وہ خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ ان کی بیٹیاں ہو جائیں تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ منہ چھپانے لگ جاتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ کیسا دغلا معاملہ ہے کہ جو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں؟ اللہ نے جھوٹے عقیدے کو رد ہے کہ جو کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو فرشتوں کا اصل مقام کیا ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، بے شک ہم تو البتہ سب باندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے اعتبار سے یہ صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے واضح فرما دیا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً پہلے سے صادر ہو چکی ہے یہ بات اپنے بندوں کے لیے کہ جو بھیجے گئے ہیں، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک اللہ ان کی مدد فرمائے گا، اللہ رسولوں کو غالب فرمائے گا، اللہ رسولوں کی مدد فرمائے گا، رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر نبی اور رسول میں ایک فرق ہے کہ جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی عمومی اعتبار سے جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے وہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، لیکن جن کو خاص مقام دیا گیا، کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، جن کو کتابیں عطا کی گئیں، جن کو مشن دے کر بھیجا گیا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا اللہ رسولوں کو غالب رکھتا ہے اور رسولوں کو کوئی قتل نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے بیان فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں
باتوں سے کہ جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، وہ سلام علی المرسلین، اور سلام ہے تمام رسولوں کے اوپر۔ گویا اہل ایمان مسلمان تعصبات سے پاک ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور کسی بھی نبی کا کفر کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ گویا وہ تمام نبی اور رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ وہ سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تزکیہ نفس کے کچھ مؤثر یاد دہانی ہے کہ جو کروائی ہے۔ مشرکین کے کچھ اعتراضات کا جواب بھی آتا ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ساتویں اور آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداء اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی نصیحت والے کی، قرآن نصیحت والے کی۔ گویا اللہ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، یاد دہانی کے لیے نازل کیا ہے، تاکہ انسان کا جو اصل مقام ہے، انسان کے جو اصل مقاصد ہیں، وہ اس کو یاد آ جائے۔ یہ وہ مقصد ہے کہ جو اللہ نے قرآن کو دے کر بھیجا۔ پھر مشرکین مکہ کا کچھ گستاخانہ طرز عمل اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ مشرکین وہ ہیں کہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور ان کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہیں انتہائی جھوٹے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برے برے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام رسولوں کی شانوں میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان کے اوپر آیا ہے، فحق کا عقاب، تو ان کے اوپر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کا فضل بیان ہوا داؤد علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ داؤد علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو صاحب قوت بنایا تھا، اللہ نے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو مضبوط بادشاہت عطا فرمائی تھی، ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی فیصلہ کرنے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ دیکھو جب بھی تمہیں فیصلہ کرنا ہو دونوں فریقین کی بات سننا چاہیے، کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دینا یہ عدل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ دونوں فریقین کی بات سنو، پھر حکمت کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرما دو۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو عدل کے دامن کو تھام کر رکھو۔ داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین کے اوپر، فاحکم بین الناس بالحق، لہذا تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، زیادتی نہ کرو۔ اللہ نے اگر کوئی مقام دیا ہے تو اس مقام کا خیال رکھو اور حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر واضح کیا ہے۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے واضح فرما دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف، یہ بڑی بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے اوپر لوگ غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالی نے غور و فکر کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک ہے تذکر کا معاملہ، ایک ہے تدبر کا معاملہ۔ تذکیر گویا یہ یاد دہانی کا معاملہ ہے۔ قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ اللہ نے تذکیر پہلو ہیں کہ جو اس کے اندر رکھے ہیں، تاکہ انسان کو رب یاد آ جائے، انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، کیا اسے کرنا ہے کیا اسے نہیں کرنا ہے، یہ وہ تذکیری پہلو ہے قرآن حکیم کا۔
لیکن قرآن میں غوطہ زن ہونا، قرآن سے مسائل کو معلوم کرنا، قرآن کی علم کی گہرائی میں اترنا، یہ تدبر کا معاملہ ہے۔ اللہ نے دونوں لوگوں کے لیے اس قرآن کو کھول کر رکھا ہے، گویا غور و فکر کرو تدبر کی بنیاد پر بھی، گویا اس کے لیے پھر اللہ نے علوم بھی سکھائے ہیں، ان علوم کے ذریعے قرآن پر تدبر کرو، غور و فکر کرو، مسائل کے حل نکالو، جو تمہارے درمیان مسائل آ رہے ہیں ان کے احوال لوگوں کے سامنے پیش کرو، یہ تدبر کا میدان ہے۔ لیکن عمومی یاد دہانی، عمومی اللہ کا ذکر، ایمان کو مضبوط کرنا، یہ تذکر کا میدان ہے۔ اللہ نے دونوں کے لیے اس قرآن حکیم کو عطا کیا ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام، ان کی مدح و تحسین ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ سلیمان اللہ کے اچھے بندے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو محبوب رکھا تھا اور یہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کی کچھ عطا کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے خاتمے کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اللہ نے 13 برس ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے ذریعے آزمایا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اس آزمائش سے آزاد کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مزید نعمتیں ہیں کہ جو عطا فرمائی ہیں۔ اس آزمائش کے دوران ان کی بستی والوں نے ان کو نکال دیا، ان کے گھر بار ان والے ان سے چلے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ موجود تھی۔ اللہ نے جب یہ آزمائش پوری کی، اللہ نے اس سے بہتر گھر والے عطا فرما دیے، اللہ نے اس سے زیادہ محبت کرنے والے ان کو عطا فرما دیے۔ وہ یہی آزمائش تھی کہ جو اللہ نے کی تھی۔ اس کے بعد 6 انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو ان للمتقین لحسن مآب، بے شک متقین کے لیے اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ تقوی پیدا کرو، اللہ بہترین ٹھکانہ ہے کہ جو ان کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ جنات عدن، بہترین باغات ہیں، ان کے لیے وہ کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں پر ان کے لیے طرح طرح کے میوے ہوں گے، اللہ نے مشروبات ان کے لیے تیار رکھی ہیں۔ وعندهم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں ہم عمر بیویاں اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے سرکشوں کا برا ٹھکانہ بھی بیان فرمایا، جہاں اہل ایمان کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں وہی نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی موجود ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو سرکشی کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، لشر مآب، ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ وہاں پر کوئی راحت نہیں چکھیں گے۔ ان کے لیے وہاں حمیم کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ غصاق، اور وہاں پر پیپ ہوگا کہ جو ان کو پلایا جائے گا۔ یہ عذاب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ 5ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس بیان فرمایا۔ یہ بات عرض کی گئی ہے، یہ قرآن حکیم میں 7 مرتبہ اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا ہے، تاکہ بار بار انسان کے سامنے واضح کیا جائے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمہیں بھیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ آزمائش بھی ہے، یہ شیطان بھی موجود ہے جس نے اپنے رب سے قسم کھائی تھی، اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر رہوں گا۔ آگے اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے بندوں کے جو خالص کیے گئے ہیں۔ گویا سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے فرما بردار بندے ہیں، کہ جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکے گا۔ اللہ ان مخلصین میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہے کہ جو ہوتا ہے، اب یہاں سے 4 صورتیں ہیں کہ جو آ رہی ہیں، اور ان 4 صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید عملی کے تقاضے ہیں کہ جو بیان فرمایا۔ ایک انسان کی توحید ہوتی ہے نظریاتی توحید، گویا اللہ کو وحدہ لا شریک مان لینا، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا اور اللہ ہی پر یقین رکھنا، گویا یہ ہے نظریاتی توحید۔ لیکن اب اس کے عملی مظاہر میں بھی تو نظر آنا چاہیے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے، گویا یہ ہے توحید عملی۔
اس کا تذکرہ ہے کہ جب 4 صورتوں کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے. سب سے پہلے سورہ زمر ہے. اس کے اندر اللہ نے توحید کا تقاضا بیان فرمایا کہ دیکھو صرف عبادت اللہ ہی کی جائے. گویا اگر نظریہ توحید تمہارے اندر موجود ہے تو عمل کے اندر جو عبادت ہے یہ توحید فی العبادہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہونی چاہیے. اسی طرح اس کے بعد سورہ مومن آئی تھی ہمارے پاس. یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگو. اگر اللہ پر یقین ہے تو دعا اللہ ہی سے مانگو. پھر سورہ حامیم السجدہ آئے گی. اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو اسی کی طرف دعوت بھی دینے والے بن جاؤ, اس کی طرف لوگوں کو بلانے والے بن جاؤ. اور اس کے بعد سورہ شورى آئے گی کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کے احکامات کو نافذ کرنے والے بھی بن جاؤ. گویا یہ 4 صورتیں ہیں جس کے اندر توحید عملی کے تقاضے اللہ نے بیان فرمائے ہیں. سورہ زمر کا آغاز ہو رہا ہے جہاں پر توحید فی العبادہ کا تذکرہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ نازل کردہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب خوب حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. لہذا آپ عبادت کیجئے خالص کرتے ہوئے اپنی بندگی کو صرف اس کے لیے. گویا اللہ ہی کی خالص بندگی ہے کہ جو ہونی چاہیے. یہ بندگی زندگی کے تمام میدان کے اندر ہونی چاہیے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کے تمام گوشے میں اللہ کی کامل اطاعت کرنا محبت کے جذبے کے ساتھ یہ اصل میں عبادت ہے. وہ اللہ کہ جس کو رب مانتے ہو اس کی ماننے والے بن جاؤ, یہ اصل میں عبادت ہے. تو بیان فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ دین الخالص. اور سنو اللہ ہی کے لیے ہے خالص بندگی. گویا اللہ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی خالص بندگی کی جائے گی, یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد کچھ انسانوں کی ناشکری اللہ نے بیان فرمائی. اللہ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے تم سے اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر. اور اگر تم شکر کرو یرضہ لکم تو وہ اسے پسند کرتا ہے تمہارے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. 6 مرتبہ اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص کو اپنا جواب دینا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 95 میں اللہ نے بیان فرما دیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. تم سب اللہ کے حضور فردن حاصل کیے جاؤ گے. انفرادی احتساب ہونا ہے, انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. وہاں پر کوئی معذرت کام آنے والی نہیں ہے. سورہ قیامہ میں اللہ نے بیان فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان اپنے نفس پر خوب خبر رکھتا ہے چاہے دنیا میں کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ دے رہا ہو. یہ لیم ایکسکیوزز دنیا کے لیے تو ہیں لیکن اللہ کے پاس یہ ایکسکیوزز کام آنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہر انسان کو اپنا جواب خود دینا ہے. کسی اور کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اللہ نے اس حقیقت کو یہاں پر واضح فرما دیا. اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے لیے انتہائی تاکیدی احکامات ہیں کہ جو اللہ نے عطا فرمائے. اللہ نے بیان فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی ہے کہ جو کی جائے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں. گویا صرف واعظ و نصیحت کرنے کے لیے رسول کو نہیں بھیجا گیا بلکہ خود فرمانبرداری کر کر دکھائی ہے, خود عمل کر کر دکھایا ہے, عملی نمونہ پیش کر کر دکھایا ہے. اس کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا. مزید بیان فرمایا کہ دیکھو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے لوگ کون ہیں, سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں. دنیا دار انسان تو یہ کہے گا کہ جس کے پاس دنیا کی معلومات نہ ہو, جس میں دنیا کو اپنے آپ
کو ضائع کر دیا، جس میں دنیا میں اپنے بچوں کا فیوچر ساؤنڈ نہ کیا، وہ نقصان والا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وَأَهْلِيهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ، قیامت کے دن کے اعتبار سے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جس نے قیامت کے اعتبار سے خسارے میں ڈالا، یہ ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔ چاہے دنیا میں فاقے پر زندگی گزاری ہو، چاہے دنیا میں اس کو اچھائی نہ ملی ہو، چاہے دنیا میں اس کو کوئی نہ جانتا ہو، لیکن آخرت اس نے بچا لی، کل قیامت کی کامیابی حاصل کر لی تو یہ کامیاب ہے۔ لیکن دنیا کا سب کچھ مل گیا لیکن آخرت کا خسارہ ہو گیا۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ سب سے زیادہ نقصان میں جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ اس نقصان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اچھا کردار بھی بیان فرمایا فبشر عباد، لہذا خوشخبری دے دے میرے بندوں کو۔ کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو توجہ سے سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنا، پھر وہ پیروی کرتے ہیں اچھی باتوں کی۔ گویا غور سے سنتے ہیں، سن کر سن نہیں ہو جاتے بلکہ سن کر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا رکوع نمبر 3 کے اندر کہ دیکھو یہ نور توحید، یہ نور ہدایت کیا ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا ہے قرآن کی صورت میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی ہے بہترین بات، کتاب متشابہ مثانی، یعنی کتاب جو باہم ملتی جلتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے۔ گویا قرآن میں اللہ کے احکامات پلٹ پلٹ کر آ رہے ہیں، بار بار اس کی دہرائی ہے کہ جو ہو رہی ہے، ملتی جلتی باتیں ہیں کہ جو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کس لیے کانپ اٹھتی ہیں اس سے جلدیں ان لوگوں کی یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف۔ گویا یہ اللہ کا کلام انسان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کے دل کانپ جاتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو واقعتاً اس قرآن کو سننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلام کو نازل کیا تاکہ انسانوں کی زندگیوں کو بدلا جا سکے، انسان کے معاملات کو درست کیا جا سکے۔ یہ مقاصد ہیں اس قرآن کو نازل کرنے کے۔ لیکن گمراہیوں کا بدترین انجام اللہ نے بیان فرمایا کہ جو اس سے اعراض کرنے والے ہیں پھر ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی آخرت ہے، ان کے لیے وہ آخرت کا عذاب ہے کہ جو بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے، کاش وہ جان لیتے۔ اللہ نے متوجہ کر دیا۔ پھر اللہ نے توحید کا تصور پیش کیا ہے کہ یہ جو توحید کا تصور ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کی ہے۔ اللہ نے مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ ذرا مثال تو بتاؤ اس آدمی کی کہ جس نے شرک کیا اور اس کے اندر اختلاف کرنے والا ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص کہ جو خالص دین کے اوپر تھا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا جو در در کی ٹھوکریں کھانے والا ہے اور جو ایک در پر سجدہ کرنے والا ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، جو ایک سجدے کو چھوڑتا ہے وہ در در کا بھکاری ہے کہ جو بن جاتا ہے۔ جو اللہ کے در کا بھکاری بن جائے اللہ اس کو تمام دروں سے آزادی ہے کہ جو عطا فرما دیتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ گزارش کی کہ آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ اما عائشہ نے ایک حدیث ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی بھیجی ہے اور فرمایا اس کے اندر کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم لوگوں سے اپنا تعلق توڑ کر، لوگوں کے اوپر بھروسہ توڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور لوگوں پر بھروسہ کیا، اللہ اپنا ذمہ تم سے لے لے گا، تمہیں لوگوں کے حوالے کر دے گا اور لوگ تمہیں برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس در کے ساتھ اللہ ہمیں مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مخالفین کے ساتھ کشمکش کا تذکرہ بیان فرمایا، انکا میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بلا شبہ آپ مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ یہ جو کشمکش آزمائش ہے یہ ساری کی ساری دنیا کی
عارضی آزمائش ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے کہ جو اللہ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے دو کردار کا تذکرہ بیان فرمایا اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ ایک کردار وہ ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنے والا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ گویا یہ ہے وہ نافرمانی کرنے والے، جبکہ ان کے برخلاف وہ لوگ ہیں والذی جاء بالصدق، وہ لوگ کہ جو آئے سچائی کے ساتھ، وہ صدق بھی، اور جس نے تصدیق کی اس بات کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، جو سچ بولنے والے اور جو قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کا بہترین انجام ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے بڑا اہم بات ہے کہ جو بیان فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو؟ یہ جو بندہ دوسروں کو پکارتا ہے، کبھی یا فلا مدد، کبھی یا فلا مدد، کیا ایک اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا بچاؤ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی مدد تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رزق کی عطا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ایک اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی تم پکارتے ہو، دوسروں پر بھی بھروسہ رکھتے ہو، دوسروں سے بھی مانگتے ہو؟ اللہ نے بیان فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں ایک اللہ اپنے بندے کے لیے کافی؟ انسان کو ذرا سوچنا چاہیے، خود ساختہ معبود یہ انتہائی بے اختیار ہیں، یہ انتہائی لاچار ہیں۔ اللہ نے ان کی لاچارگی کا تذکرہ بار بار قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پانچویں رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر انسان کو نیند کی صورت میں ایک موت سے دوچار کرتا ہے۔ جو انسان سوتا ہے یہ بھی موت ہی تو ہوتی ہے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پھر جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موت سے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے تمہارے سونے کے وقت، اور اس کے بعد دوبارہ تمہیں روحیں عطا کر دیتا ہے، دوبارہ تمہیں حیات دے دیتا ہے۔ وہ اللہ کہ جو تمہیں روزانہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈالتا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا نہیں ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ نے واضح فرمایا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے تمام کی تمام شفاعت، تمام کی تمام سفارش۔ ہاں شفاعت حقہ ہے لیکن اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس کو اللہ چاہے، جس کے لیے اللہ چاہے صرف اس کو عطا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو اٹھا کر شفاعت کرا دی جائے، ہر نافرمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ تو عدل کے تقاضے کے خلاف معاملہ ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا شفاعت کے دروازے کھول دے گا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو روز قیامت کوئی فدیہ سزا سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ پھر کچھ دنیا پرست کردار اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم عطا کر دیتے ہیں ان کو کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ کہنے لگ جاتے ہیں انما اوتیتہ علی علمی، یہ تو مجھے دیا گیا ہے میرے علم کے نتیجے میں۔ گویا یہ وہ فتنہ ہے کہ جو قارون کا بھی فتنہ تھا نا، قارون نے کہا میرے علم کے نتیجے میں مجھے دولت ملی۔ اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میرے علم کی بدولت میں ہے، بل ہی فتنہ، نہیں بلکہ یہ تو آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ دے کر آزماتا ہے، اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ دے کر آزمانا لے کر آزمانے سے بڑی آزمائش ہے۔ جن کو اللہ فراوانی دے دیتا ہے مال کے اندر، اولاد کے اندر، عزت کے اندر، اقتدار کے اندر، یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ اس میں امتحان انسان کا زیادہ کڑا ہوتا ہے بنسبت اس کے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں لے لے، وہ بالآخر صبر کر جاتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ دے دے ان کے لیے ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انتہائی امید افزا آیت ہے کہ جو بیان فرمائی ہے۔ بندہ اپنے رب سے نا امید ہو جاتا ہے، بندہ اپنے رب سے نامراد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے
तमाम के तमाम गुनाहों को। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वही बख्शने वाला, वही रहम करने वाला है। वही तो दर है, उस दर को छोड़कर जाए कहां? माँ पीटती है अपने बच्चे को, लेकिन बच्चा लपकता माँ की गोद की तरफ है। वो जानता है यहीं पर रहम है, यहीं पर हिफाजत है। बंदे के लिए रहम और हिफाजत अल्लाह पर है। वो अल्लाह डांटता है, वो अल्लाह आजमाता है, लेकिन बंदा अल्लाह की तरफ जाए, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह उसको माफ फरमा देगा, अल्लाह उसकी कोताहियों से दरगुजर फरमा देगा। लेकिन सच्ची तौबा करने वाला बंदा बन जाए। मजीद फरमाया, तुम रुजू करो अपने रब की तरफ और तुम मुती हो जाओ उसके लिए। मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाब, यहाँ तक कि इससे पहले आ जाए अज़ाब। सुम्मा ला तुनसरून, फिर मदद नहीं की जाएगी। और तुम पैरवी करो उस बेहतरीन बात की कि जो तुम्हारी तरफ जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, यानी कुरान हकीम की। इससे पहले कि आ जाए अल्लाह का अज़ाब, जबकि तुम शऊर नहीं रखते। भैया आज मौका है अल्लाह की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाओ। रोज़े क़यामत अच्छा और बुरा अंजाम अल्लाह ने बयान फरमाया है। सातवें रुकू का आगाज़ होता है, अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि देखो ये ईमान और कुफ्र ये बराबर नहीं हो सकते। बलिल्लाहि फअबुद, बल्कि अल्लाह ही की आप इबादत करे। वकुम मिनश शाकिरीन, और आप हो जाएं शुक्रगुजारों में से। गोया बातिल के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके क़यामत का कुछ मंजर है कि जो अल्लाह ने पेश किया कि जब सूर फूका जाएगा, इंसानों को खड़ा कर दिया जाएगा, अल्लाह के सामने हाजिर कर दिया जाएगा। उस रोज काफिरों को जहन्नम की तरफ रवाना किया जाएगा और नेकोकारों को जन्नत की तरफ है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजेगा। और अहले जन्नतियों पर अल्लाह की सलामती होगी। सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम्हारे ऊपर। तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, लिहाजा तुम दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा रहने वाली जन्नत में। आखिर में फरमाया वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कहा जाएगा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। उसके बाद सूरह मोमिन का आगाज होता है। इंशाअल्लाह 5 मिनट और आपके लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि देखो दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगो। वह तौहीद फिद दुआ, पुकारो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, मांगो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहि अज़ीज़िल अलीम, ये उतारना है किताब का अल्लाह की तरफ से जो बड़ा गालिब है, खूब जानने वाला है। गोया अल्लाह ने यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि देखो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगो। फिर काफिरों का बुरा अंजाम अल्लाह ने बयान फरमाया। फिर अल्लाह ने वाज़ेह किया ये जो अल्लाह के अर्श उठाए हुए फरिश्ते हैं, ये अहले ईमान के लिए दुआएं करते हैं। गोया अहले ईमान ये फरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक बन जाते हैं। उसका तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया। ये फरिश्ते दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इनके ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, कि जो पैरवी करने वाले हैं तेरी, जो तौबा करने वाले हैं और जो अपने आप को दोज़ख से, जो अपने आप को नाफरमानी से बचाने वाले हैं, ए अल्लाह तू भी इनको दोज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो अहले जहन्नम के लिए इबरतनाक सजा है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है, और उनसे बेजारी है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है। उसके बाद बयान फरमाया फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, लिहाजा तुम पुकारो अल्लाह को अपनी बंदगी को खालिस करते हुए। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे, तुम सिर्फ अल्लाह ही को पुकारने वाले बन जाओ, अल्लाह ही से मदद मांगने वाले बन जाओ। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े क़यामत का तज़किरा बयान फरमाया। जब तमाम इंसानों को खत्म कर दिया जाएगा, तमाम ज़ीनत मखलूक खत्म कर दी जाएगी, ये पूरी कायनात खत्म कर दी जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की जात बाकी रह जाएगी, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारेगा। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह पुकारेगा ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहां है दुनिया में जबर करने वाले, कहां है दुनिया में तकब्बुर करने वाले। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बताओ तो सही किसकी बादशाहत है। दुनिया में बड़े बादशाह बने फिरते थे, दुनिया में बड़ा जबर किया करते थे, दुनिया में बड़े अपने अहकामात नाफिज किया करते थे, आज बताओ तो सही किसकी बादशाहत है। फिर खुद अल्लाह जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन बादशाहत सिर्फ उस एक ताकतवर अल्लाह की है, कोई उसके मुकाबले में खड़े होने वाला
نہیں ہے۔ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ آخرت کا جو معاملہ ہے یہ انسانوں کو برباد کر دے گا، آخرت کے ہرا لینے والے مناظر ہیں کہ جو کچھ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 3 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ گزشتہ نافرمان قوموں کا تذکرہ اللہ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تمہاری تذکیر اور یاد دہانی کے لیے ہے۔ نافرمان قومیں آئی ہیں، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے وہاں پر ایک بندہ مومن کو کھڑا کر دیا، اللہ نے اس کو استقامت عطا کر دی، یہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا، اللہ نے ہدایت عطا کر دی، اور پورا خطبہ ہے کہ جو اس نے بندہ مومن نے بیان کر دیا، اس کے نام کے نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومن قرار پایا۔ اس کا پورا خطبہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ اس نے کہا کہ تم اسے ایسے انسان کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعویٰ رسالت کا جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کو سزا مل جائے گی، اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر تمہارے اوپر عذاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے اگر تم نے موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جو اس سے پہلے سرکش اقوام کا ہو چکا ہے، تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم برباد کر دیے جاؤ گے، کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ذرا ایک اونچی سی عمارت تو بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسخرے پنی میں لگا ہوا تھا، وہ باتیں ادھر ادھر کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہ اللہ کا بندہ اپنی دعوت ہے کہ جو جاری رکھتا ہے، یہ کہتا ہے دنیا کی لذتیں وقتی ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور فرما برداروں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔ گویا اس نے اپنی پوری دعوت ہے کہ جو وہاں پر پیش کی ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کی عذاب میں اور اضافہ ہے کہ جو کر دیا جائے گا۔ اہل علم نے بیان فرمایا کہ یہاں پر عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ پھر اہل جہنم کی کچھ فریاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ پکاریں گے کہ ہمارے اوپر سے عذاب کو ہلکا کر دو، لیکن آج کافروں کی دعا ان کو تباہی سے بچانے والی نہیں ہوگی۔ چھٹے رکوع کا آغاز ہے، اہل حق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائے گا، دنیا میں بھی مدد فرمائے گا، ان کو دشمنوں کے خلاف اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے کہ جو ان کو عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو وہ رب تمہیں پکارتا ہے، وہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو تکبر کرتے ہیں اپنے رب کی بندگی کے اندر، سیدخلون جہنم داخرین، وہ قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تو پکار رہا ہے لیکن جس کی پکار پر لبیک نہیں کہتا وہ تکبر کرنے والا ہے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 7ویں رکوع کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو دعا اسی سے مانگو جو اصل محسن حقیقی ہے، جو اصل رب ہے، اسی کو پکارو اور اسی سے دعائیں ہیں کہ جو مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا فَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اسی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اپنی بندگی کو، اپنی اطاعت کو۔ غور تو کرو اللہ انسان کو کیسے تخلیق کرتا ہے، اللہ نے انسان کی صورت بنائی، اللہ نے انسان کو اتنا حسین بنایا، ذرا اس کے پر غور و فکر تو کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا کتنا خیال کرنے والا ہے۔ جھٹلانے والوں کا اللہ نے برا انجام ہے کہ جو بیان فرمایا ہے، ان کو توقوں کے ساتھ گردنیں ان کی باندھی جائیں گی، ان کو زنجیر کے ساتھ گھسیٹا جائے گا، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ تمام نافرمانوں کا معاملہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ چوپائے اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس کے اندر بہت سے فائدے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ آخر میں مشرک قوموں کے انجام سے اللہ نے بیان فرمایا کہ سبق حاصل کرو سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی، اللہ کے طریقے کے مانند وہ جو تحقیق گزار اس کے بندے ہیں، جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور خسارہ اٹھایا وہاں کافروں نے۔ گویا اللہ نیک لوگوں کو محفوظ کرے گا اور اللہ کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ خسارہ ہے کہ جو
جس کے اندر جھونک دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر تو اشارتاً باتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مختصر تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے اور ہم قرآن حکیم کا تفصیلی مطالعہ کرنے والے بن جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔